علماء فرماتے ہیں قیامت والے دن جس طرح باقی چیزوں کا حساب ہوگا نا، وہاں محبت کا بھی حساب ہوگا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک رب کے حکم کا غلام ہوں، رب کی ہی اطاعت کروں گا، رب کے علاوہ کسی کو میں حاکم مطلق نہیں مانوں گا۔ یہ توحید کا تقاضا ہے بھائی کہ رب کی حکومت قائم ہو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو حکومت ہے اسے میں اپنے آپ پر نافذ کر سکوں، اپنے گھر نافذ کر سکوں؟ تک حضور کے نظام کی حکومت نہیں آئے گی بھائیو، اسی طرح مسلمان بہنوں کے برقعے جو ہیں وہ نوچے جاتے رہیں۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا دل لگے رب کے ساتھ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران شریف کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہیں۔ شام سے 2 نصرانی عالم آتے ہیں، مدینہ منورہ میں داخل ہوتے ہی انہوں نے وہاں کی عمارتوں کو، وہاں کے پہاڑوں کو دیکھ کر کے پہچان لیا کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شہر ہے۔ وہ پہلے ہی پہچان گئے۔ مدینہ میں داخل ہوتے ہی ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے، یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام یہیں بستے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چہرہ مبارکہ کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھتے ہیں، انداز تکلم کو دیکھتے ہیں۔ دیکھنے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ تو وہی ساری باتیں ہیں جو تورات میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو وہی ساری باتیں ہیں جو انجیل میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو وہی سارے اوصاف ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بات نہیں ہم نے دیکھی۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دیں تو ہم آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو کیا سوال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا کہ سوال ہمارا یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں اللہ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ کے کلام میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خدا تبارک و تعالی نے یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالی نے نازل فرمائی، فرمایا کہ سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ سب سے بڑی گواہی یہ ہے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اور وہ بھی اللہ خود دے۔ رب کی توحید کی گواہی ہے اور گواہی بھی رب خود دے رہا ہے۔ اب بتائیں نا، کوئی بندہ اپنے آپ پر بھی گواہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بندہ کہے کہ مدعی بھی میں ہوں اور گواہ بھی میں ہوں؟ بتائیں نا، پوری دنیا میں یہ بات کہی چلتی ہے، وہ یہ کہے کہ جناب مدعی بھی میں ہوں اور گواہ بھی میں ہوں، لیکن قربان جائیں رب تبارک و تعالی کی توحید پر۔ رب تعالی نے محبوب کریم علیہ السلام کو تسلی دی، فرمایا حبیب پیارے یہ مکے کا ابو جہل نہیں مانتا، پریشان نہ ہوں، مکے کا ابو لہب نہیں مانتا مجھے، آپ پریشان نہ ہوں، عتبہ نہیں مانتا، آپ پریشان نہ ہوں، شیبہ میری توحید کو نہیں مانتا، آپ پریشان نہ ہوں۔ محبوب پیارے جو توحید کی گواہی آپ دیتے ہیں نا، وہی گواہی میں خود خدا بھی دیتا ہوں۔ وہ نہیں مانتے، نہ مانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، آپ کے ابا میرے ابا بھی گواہی دیتے ہوئے دنیا میں رہے، دنیا سے جائیں گے کہ اللہ ایک ہے۔ گواہی یہ بھی ہے، پوری دنیا گواہی دے رہی ہے اللہ ایک ہے، دنیا کی ایک ایک شے گواہی دے رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ قربان جائیں
اللہ فرماتا ہے محبوب پیارے یہ پوری کائنات بھی تیرے ساتھ مل کے گواہی دیتی ہے، اللہ ایک ہے، میں خود خدا بھی یہ گواہی دیتا ہوں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، زور سے کہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے۔ فقط اتنے تک بات نہیں روکی اللہ تعالیٰ نے کہ بس یہ اللہ تعالیٰ نے گواہی دے دی ہے بس ٹھیک ہے، نہ آگے بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ یہاں پہ ذرا تھوڑا سا روک کے میں چند باتیں یہاں عرض کروں آپ کے سامنے کہ اللہ کو ہم نے اللہ مانا ہے، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے، کبھی توجہ کی ہے ہم نے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ کا معنی صرف یہی ہے کہ بس عبادت کے لائق ہے وہ، صرف نماز اس کی پڑھیں گے، باقی اطاعت کسی اور کی کریں گے، حکومت کسی اور کی مانیں گے؟ بولو نا یارا، کورٹ میں قانون رب کے قرآن کا نہیں چلے گا، کسی اور کا چلے گا، تو پھر لا الہ الا اللہ کیسے پڑھا ہم نے؟ اور لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جو ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میں سر سے لے کر پاؤں تک رب کا غلام ہوں، رب کے حکم کا غلام ہوں، رب کی ہی اطاعت کروں گا، رب کے علاوہ کسی کو میں حاکم مطلق نہیں مانوں گا۔ آج بتائیں نا رب کا حکم کیا کہتا ہے اور فرنگی کا قانون کیا کہتا ہے؟ بولو نا ذرا یار، اب بتائیں، پاکستان کو چھوڑیں پوری دنیا میں دیکھ لیں، پوری دنیا کے اندر رب کے قرآن کی حکومت ہے یا انگریز کے قانون کی حکومت ہے؟ بولو نا یارا، قرآن پاک کی حکومت تو ہم کہہ رہے ہیں نا۔ اچھا چلو بتاؤ ذرا مجھے، پھر قرآن کہتا ہے جی السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور کرے چوری، مرد ہو یا عورت ہو، ہاتھ کاٹ دو۔ یہاں ہاتھ کٹتا ہے یا صرف پرچہ؟ تو رب کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کاٹنا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ پرچہ۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رب کے قرآن کی حکومت نہیں۔ پیارے بھائیو ذرا غور کرو، ذرا سوچو کہ رب تبارک و تعالیٰ کی قرآن کی حکومت کہاں پر ہے؟ اور یار ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حکومت میرے محبوب کی ہو، ہر بندہ یہی چاہتا ہے میرے محبوب کی حکومت ہو بس۔ تو حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اونٹ پہ سوار ہیں، اونٹ کی مہار جو ہے وہ مجنو کے ہاتھ میں ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجنو کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مجنو امام حسن پاک کے ساتھ بیٹھتا تھا، نہیں سمجھ آیا؟ امام حسن کی سواری ہے، اس کی مہار ہے، مہار کو پکڑ کے مجنو آگے آگے چل رہا ہے۔ امام حسن پاک نے اونٹ پہ بیٹھے بیٹھے اس سے پوچھا، اوے مجنو یہ تو بتا یہ حکومت پہ حق ہمارا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ بولو بولو سبحان اللہ، بولو حکومت پہ حق ہمارا ہے یا حضرت معاویہ کا ہے؟ اگر چونکہ وہ مجنو تھا، وہ کہنے لگا حضرت سنیں، نہ تو آپ کا حق ہے نہ حضرت معاویہ کا حق ہے، یہ حق سارا ہے ہی میری لیلا کا، حکومت کا حق تو میری لیلا کا ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے، جب محبت کرے مجنو لیلا سے تو وہ یہی چاہتا ہے جس طرح میں اپنی لیلا کے حکم کا پابند ہوں، میں اس کے حکم کے بنا جناب اپنا کوئی کام نہیں کرتا، اس کی مرضی کے بنا کوئی کام نہیں کرتا، تو بندہ مومن بھی اپنے رب تبارک و تعالیٰ کے لیے یوں ہی بن کے رہے، رب کو اپنا محبوب مانے اور پوری کائنات کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا تابع کر دے۔ جس طرح مجنو یہ چاہتا ہے لیلا کی حکومت ہو، اور بندہ مومن بھی اپنے رب کے نام کا مجنو ہے۔ بھائی نہیں سمجھ پڑا؟ بندہ مومن بھی یہ چاہتا ہے کہ حکومت میرے رب کی ہو، حکومت میرے محبوب کی ہو۔
قسم خدا کی یہی رب کی حکومت قائم کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی تشریف لائے ہیں، سارے نبی تشریف لائے ہی رب کی حکومت قائم کرنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں آپ، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ آپ نے جب دیکھا کہ نمرود جو ہے وہ حکمران بنا بیٹھا ہے اور اس کی حکمرانی جو ہے وہ رب کی اطاعت میں نہیں ہے، اپنے آپ کو رب کہتا ہے، اپنے آپ کو سجدہ کرواتا ہے، اپنے آپ کو معبود بنا بیٹھا ہے، تو بتائیں ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، چونکہ ابراہیم خلیل تھے رب کے، محبت کرتے تھے رب سے، تو ابراہیم علیہ السلام سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ میرا یار تو رب ہو، میرا محبوب تو رب ہو، تو میرے رب کی حکومت نہ چلے، میرے رب کے دشمن حکومت کرتے پھرے یہاں۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے ہیں جی؟ کہاں ہے وہ؟ عراق سے جب آپ نے دیکھا جناب، انہوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام رکنے والے نہیں ہیں، آپ نے جن جن بتوں کو دیکھا یہ رکاوٹ بن رہے ہیں میرے رب کی حکومت کے قیام میں، ابراہیم علیہ السلام نے ہتھوڑا اٹھایا، کلہاڑا اٹھایا، ان کے خداؤں کو توڑ کے رکھ دیا۔ بتاؤ نا ذرا، یہ بتوں کو توڑنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یا نہیں؟ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ شرف پایا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اکیلی سنت جو ہے ہمیں گوشت کھانے والی تو پسند آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہمیں پسند نہیں ہے جس میں ٹکراؤ تھا، جس میں مزاحمت تھی، جس میں دشمن سے لڑنا تھا، جس میں باطل سے مزاحمت تھی، وہ ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کا ہم نے کبھی نام تک نہیں لیا یار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے خلاف، کیا کیا انہوں نے؟ آگ جلائی۔ لوگ منتے مانتے ہیں، اوے حکومت وقت کا جو دشمن ہے اس کو آگ لگانی ہے، میرا فلاں کام ہو جائے تو اتنی لکڑیاں میں دوں گا، ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ بتائیں، ابراہیم کو آگ لگانے کے لیے لوگ لکڑیاں دینے کی بھی منتے مانتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاؤں پیچھے نہیں ہٹے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سے آگے بڑھتے گئے، ایک رب تبارک و تعالیٰ کا نعرہ لگاتے رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، حکومت اسی کی ہے، اطاعت اسی کی ہوگی، یہاں حکمران وہی بنے گا جو میرے رب کا خلیفہ بن کے حکومت کرے گا، بس اس کے علاوہ کوئی حکومت نہیں کر سکتا یہاں، رب کا خلیفہ بن کے۔ مطلب رب کا خلیفہ کیا مطلب ہے؟ میں کہ حکم رب دے گا، نافذ وہ کرے گا، وہ خلیفہ ہوگا، وہ حکمران ہوگا، اسی کی حکومت ہوگی، وہی خلیفہ ہوگا، وہی رب تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ بن کے حکومت کرے گا۔ حاکم مطلق وہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ جناب اپنی منمانیاں کرتا پھرے، نہ ایسا نہیں ہوگا۔ تو بھائی رب تعالیٰ کی حکومت قائم کرنا یہ تقاضا توحید ہے، نہیں سمجھ آیا بھائی آپ کو؟ یہ توحید کا تقاضا ہے بھائی کہ رب کی حکومت قائم ہو، اور ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے گھر میں رب کا خلیفہ بن کے رہے، اپنے اپنے گھر میں۔ وہ کیسے بھائی؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلکم راعٍ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، ہر بندہ نگران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ مثال کے طور پر میں اپنے گھر کا وڈیرا ہوں، میرے اوپر لازم ہے اپنے بچوں کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند بناؤں۔ بیٹی اللہ نے مجھے دی ہے، بیٹی کو پردہ کرواؤں، رب رسول کی شریعت کا پہرے دار بناؤں، ان کو رب رسول کی شریعت کی پیروی کرنے والا بناؤں، ان کو یہ میرے اوپر لازم ہے۔ اکیلی روٹی کھلانا لازم نہیں ہے، روٹی کھلا دی پال دیا، بھائی یہ تو کام پرندے بھی کر لیتے ہیں، پرندے بھی اپنے بچوں کو دانا چنوا دیتے ہیں، بڑا کر دیا بس ٹھیک ہے۔ یہ جو تربیت ہے خاص دین کی کہ ہر ایک بچہ آپ کے گھر میں جو پیدا ہو وہ رب تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ علیہ السلام کی محبت کی امانت دل میں لے کے پیدا ہو۔ اگر یہ بات نہیں ہے، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک اور حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہما
دونوں کا فرمان موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، یہ اولاد رب کی امانت ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پل صراط پر روک لے گا، اللہ تعالیٰ میزان پر روک لے گا تم کو۔ جب تک تم یہ سوال کا جواب نہیں دے سکو گے تب تک تم وہاں سے پاؤں نہیں ہٹا سکتے۔ وہ سوال کیا ہوگا؟ وہ سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد کی دینی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ اپنی اولاد کی دینی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ میں اس سوال کا جواب تمہارے پاس ہوگا تو تمہاری بچت ہوگی، اگر اس سوال کا جواب تمہارے پاس نہیں ہے تو فرمایا تم خائب اور خاسر ہو جاؤ گے قیامت والے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو بڑا شوق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، ہر مسلمان کو شوق، ہر انسان کو شوق ہوتا ہے، ایک فطری محبت ہے، فطری تقاضا ہے کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو بتائیں اگر تربیت اس کی اسلام کے مطابق نہیں کی تو پھر کیا بنے گا؟ ابھی حضرت اقدس فرما رہے تھے نا کہ ہمارے بچے، مسلمانوں کے بچے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی توحید سے باغی ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں۔ ملحد ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے بغاوت کر رہے ہیں۔ بتائیں آج کتنے نوجوان ہیں، نوجوان بچے، کتنے نوجوان بچیاں ہیں جو اسلام کو چھوڑ چکے ہیں، اللہ کی شریعت میں اعتراض کرتے پھرتے ہیں۔ بتائیں یہ رب تعالیٰ کے باغی بنے نہیں بنے بھائی؟ اگر ہم یوں ہی سستی کر کے بیٹھے رہے تو پھر یہی ہوگا کہ ہمارے ہی گھر سے، آج بھی ہمارے ہی گھروں سے اسلام کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اسلام کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ مجھے کچھ دن ہوئے ایک دوست نے بتایا کہ ایک خاتون ہے، اس نے جسم پر ٹیٹو بنوایا تھا، ایک اینکر نے اس سے پوچھا کہ یہ ٹیٹو آپ نے کیوں بنوایا ہے؟ اس نے کہا یہ حرام ہے اس لیے بنوایا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ رب نے روکا ہے اس لیے بنایا میں نے۔ پیارے بھائیو، ابھی سے ذرا تھوڑا سا اپنے اندر احساس پیدا کیجئے، ایمان کی فکر پیدا کیجئے۔ اولاد اللہ نے دی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی تربیت اللہ کی توحید پر، رسول اللہ علیہ السلام کی نبوت اور ختم نبوت پر نہیں کر رہے، یہ چیزیں جو بنیادی اور اساسی ہیں، ان چیزوں کو اپنے بچوں کے دلوں میں راسخ نہیں کر رہے، تو میں حقیقت کہہ رہا ہوں قیامت والے دن ہم پکڑے جائیں گے، ہم نہیں چھوٹ پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ تقاضا ہے اس بات کا کہ اللہ کی حکومت کے قیام کے لیے، وہ اللہ کی حکومت کون سی ہے بھلا؟ وہ ہے خلافت والی حکومت۔ کون سی ہے بھائی؟ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، یہ آپ کے ایمان کے لیے بڑی ضروری ہیں دوستو، ذرا ان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دل میں جگہ دیجیے گا۔ یہ نہ ہو کہ آج جو ہے وہ ہم سستی کر جائیں، بات کو سمجھے نا، قیامت والے دن ہماری پکڑ ہو جائے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ دنیا میں کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایک ہی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات جس نے امام الانبیاء علیہ السلام کو بھیجا، کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اللہ کا دین جو ہے وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے، سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ بتائیں یہاں پوری دنیا میں فلمیں، ڈرامے، گانے جتنے مرضی اونچی آواز میں چلا لیں، کوئی پابندی ہے؟ لیکن یہاں اونچی آواز میں سورہ کوثر پڑھ دیں، ذرا سمجھاؤ نا ذرا یار، حکومت کس کی ہے پھر؟ رب کے قرآن کی حکومت ہے تو پھر رب تعالیٰ کے قرآن کی حکومت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ فرمایا کہ میرے حبیب آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دیں، سب سے اونچا اللہ کا دین ہو جائے۔ باقی دین والے جو ہیں وہ بھی میرے حبیب کے دین سے پوچھ کے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، حبیب فرمایا ہاں ٹھیک ہے اندر بیٹھ کے کر لو، تو ان کو اجازت ہو، حبیب جس عمل سے روک دیں دوسرے دین والے بھی رک جائیں، وہ عمل نہ کر سکیں۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاہدہ ہے شام کے نصرانیوں کے ساتھ، اس معاہدے کو آپ اٹھا کے پڑھ لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ان پہ پابندیاں لگائی تھی، وہ پابندیاں ایسے نہیں لگی تھی، وہ پابندیاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعلیم فرمائی ہوئی تھی، حضور کی تعلیم فرمائی ہوئی پابندیاں تھی۔ بتائیں
ایک وقت وہ ہے کہ کافر اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے. آج اسلام دیکھتا پھرتا ہے کہ کافر میرے لیے کیا فیصلہ کرتا ہے. بتائیں. یہ سارا نقصان اس لیے ہوا بھائی، رب کی حکومت قائم نہیں کی، رب کے دین کی حکومت قائم نہیں کی. ہم نے بہت سستی کر لی ہے. خدا کے بندو اب بیدار ہو جاؤ، اپنے بھائیوں کو سمجھاؤ، دوستوں کو سمجھاؤ. اور خدا کے بندو آج پوری دنیا کے اندر کافروں کی بھی حکومت ہے. اور یار سب سے چوڑا ترین مسلک ہندوؤں کا ہے یا نہیں؟ بولو نا یارا، اتنا گندا اور غلیظ مسلک ہے، مذہب ہے ان کا، جہاں گائے کا پیشاب جو ہے وہ پیا جاتا ہے اور گوبر کے بسکٹ بنا کے کھائے جاتے ہیں. جہاں آپ حیران ہوں گے ان کے ہاں خنزیر کی بھی عبادت ہوتی ہے، خنزیر کی عبادت ہوتی ہے. اس مسلک کی بھی آج بات ہے بھائی، اس مذہب کی بھی بات ہے، مسلک نہیں مذہب، اس دھرم کی بھی بات ہے. ان کے پاس بھی حکومت ہے، ان کا بھی ایک مرکز ہے. بدھوؤں کے پاس مرکز ہے، یہودیوں کے پاس مرکز ہے، نصرانیوں کے پاس مرکز ہے. پیارے بھائیوں بتائیں اسلام کے پاس کون سا مرکز ہے؟ آج 200 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اسلام کی حکومت کی بساط کو لپیٹے ہوئے. آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں بیچارے رول گئے ہیں. اسلام کی کوئی بات سننے والا نہیں، اسلام کی کوئی بات کو ماننے والا نہیں. مسلمان بیچارہ اسلام کی بات کرتا ہے تو اس کے منہ پہ چپیٹ مارنے کے لیے جو آگے ہاتھ بڑھتا ہے وہ کسی کافر کا نہیں ہوتا، وہ عبداللہ بن ابی کی نسل کا ہوتا ہے. عبداللہ بن ابی کی نسل سے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، وہ اسلام کا گلا دبانے کو بیٹھا ہوا. بتائیں توحید کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کی حکومت قائم ہو. تو بتائیں یہ توحید کا سب سے پہلا تقاضا ہے. اس تقاضے پر ہم نے کتنا عمل کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی جو حکومت ہے اسے میں اپنے آپ پر نافذ کر سکوں، اپنے گھر نافذ کر سکوں؟ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو فیکٹری کا مالک بنایا ہے، فیکٹری کے میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کے پاس کام کرنے کے لیے وہ ان کا ایک طرح سے آقا ہے یا نہیں؟ اس کی بات مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ مانیں گے نا اس کی بات کو. صبح 8 سے لے کر شام 5 تک یا 6 تک اس کے حکم کے پابند ہیں. تو بتائیں کیا خیال ہے قیامت والے دن اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو صبح 8 بجے سے لے کر شام 5-6 بجے تک اپنی پیروی کرواتا رہا، بتا کام کی چھٹی کروا کے میری اطاعت کے لیے ان کو امام کے پیچھے کتنی بار کھڑا کیا تھا تم نے؟ کیا جواب ہوگا ہمارے پاس؟ وہ جواب نہیں ہوگا. سمجھ آ رہا نہیں سمجھ آ رہا بھائیو؟ تو اس لیے ہر بندہ جو ہے وہ تیار رہے، ذہنی طور پہ تیار رہے. اسے قیامت والے دن یہ جو سستی ہم کیے بیٹھے ہیں، یہ جو ہم سے غفلت ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت کے قیام کے معاملے میں، رسول اللہ علیہ السلام کے نظام کے نفاذ کے معاملے میں ہم نے سستی برتی ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے. یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں ہے بھائی. اللہ کی حکومت ہوگی، اللہ کی حکومت کا مطلب نظام مصطفیٰ کی بات ہے، خلافت کی حکومت ہے. خلافت ہوگی تو باقی سارے معاملات ہوں گے. نہیں سمجھ آیا؟ یہاں خلافت ہی نہیں ہے تو بتائیں باقی معاملات کہاں ہوں گے؟ آج پوری دنیا میں کہیں جہاد ہے؟ خلیفہ ہوگا تو جہاد ہوگا. جب خلیفہ ہی نہیں ہے تو جہاد کہاں ہوگا؟ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں کہیں بھی کافر کھڑا ہوتا ہے مسلمان کو چپیٹ مار دیتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پوری دنیا میں مسلمان بہنوں، ماؤں اور بیٹیوں کے پردے برقعے نوچے جاتے ہیں، کوئی جناب ان ظالموں کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. مسلمان جو ہیں نعوذ باللہ برقع پہننا مسلمان بہن کے لیے رب کا حکم ہے. بتائیں یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کا تقاضا تھا یا نہیں تھا کہ مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکیں؟ لیکن آج وہ عمل والی صورت کہیں موجود نہیں رہی. پاکستان میں تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کروڑوں احسان ہے. ہماری بہنیں جو ہیں وہ برقعے کے ساتھ چلتی پھرتی ہیں، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ باہر چلے جائیں، کافروں کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت وہ آئے گا، حضرت عدی بن حاتم کو حضور نے فرمایا تھا میرا اللہ دین کو غالب کرے گا. وہ یمن کے علاقے سے ایک خاتون، اکیلی خاتون
سونے اور زیورات اٹھا کے وہاں سے یہاں مکہ اور مدینہ پہنچے گی۔ حضور فرماتے ہیں راستے میں کوئی بندہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا۔ حضور فرماتے ہیں یہ میرے دین کی حکومت کی برکت ہوگی۔ بتائیں وہ عورت پھر وہاں سے مدینہ اور مکہ پہنچی تھی، کسی بندے نے اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ بتائیں جب تک حضور کے نظام کی حکومت نہیں آئے گی بھائیو، اسی طرح مسلمان بہنوں کے برقعے جو ہیں وہ نوچے جاتے رہیں۔ کوئی سمجھ آ رہا ہے نہیں آ رہا بھائیو؟ ہاں، تو یہ ہم میں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ ہر بندہ کوشش کرے یار رسول اللہ علیہ السلام کی حکومت۔ اب دیکھیں میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ۔ یار یہ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولتے رہے نا، تھوڑا مجھے بھی پتہ چلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ والملائکہ تو، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے بعد فرشتے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ کون گواہی دیتے ہیں؟ اہل علم۔ یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جنہیں عطا فرمایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اور سارے نبیوں میں سب سے زیادہ علم جسے اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ میرے اور آپ کے حبیب کریم علیہ السلام ہے۔ حبیب کریم علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا نا بھی اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہاں اللہ نے فرمایا فرشتے گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ان کے ساتھ اللہ نے تیسری جماعت کا جو ذکر کیا ہے فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ، اہل علم یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اور اہل علم کی جماعت کو آپ دیکھیں درجہ بدرجہ، سب سے پہلا درجہ اہل علم کی جماعت کا وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ تو نبیوں کی جماعت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اکیلا یہ میں اپنی توحید کی گواہی میں اکیلا نہیں دے رہا، میرے فرشتے بھی دے رہے ہیں گواہی، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی بھی گواہی دے رہے ہیں، نبی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے دیکھیں جی، نبی بھی گواہی دے رہے ہیں۔ نبیوں کے بعد چونکہ اللہ تعالی نے دیکھیں قرآن کی فصاحت اور بلاغت دیکھیں، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نبی گواہی دیتے ہیں، نہ، بلکہ فرمایا اولو العلم، اہل علم گواہی دیتے ہیں۔ اور اہل علم میں سب سے بڑا درجہ نبیوں کا، سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ تو سب سے بڑا درجہ انبیاء کا، انبیاء بھی اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ اور آگے انبیاء کے بعد ان کے صحابہ کی جماعت ہے، سارے نبیوں کے صحابہ جو ہیں وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں۔ پھر انبیاء کے صحابہ کے بعد ان کے تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر اسی طرح کر کے اس امت میں آ جائیں میرے آقا علیہ السلام سب سے بڑی گواہی رب کی توحید کی۔ رب کی گواہی کے بعد رب اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے، رب کی اپنی گواہی جو اس کی توحید کے متعلق ہے، اس گواہی کے بعد سب سے بڑی گواہی جو ہے وہ میرے اور آپ کے حبیب کریم علیہ السلام کی گواہی ہے۔ حضور گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اب بتائیں میں اس امت میں میرے آقا علیہ السلام کے بعد رب کی توحید کے سب سے بڑے گواہ جو ہیں وہ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جو ہے وہ پھر تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر ائمہ دین ہیں، مجتہدین ہیں، بزرگان دین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں۔ چلتے چلتے آج کے علماء جو ہیں، علماء اہل حق جو ہیں وہ بھی اولو العلم میں آتے ہیں۔ اور پھر مزیداری والی بات ہے اس اولو العلم کے اندر جو ہے مدارس میں پڑھنے والے طالب علم پہلے آتے ہیں، اور عوام جو ہے اہل سنہ کی، اہل اسلام کی، وہ بعد میں شریک ہوتی ہے۔ سمجھ آیا جی؟
آج دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز میں اپنی توحید کو بیان فرمایا کہ اللہ کی توحید کی گواہی جو ہے وہ اللہ بھی دے رہا ہے، نبی بھی فرشتے بھی دے رہے ہیں، ملائکہ انبیاء بھی دے رہے ہیں، انبیاء کے بعد ان کے صحابہ بھی دے رہے ہیں، صحابہ کے بعد ان کے شاگرد بھی دے رہے ہیں، ان کے شاگرد ان کی جماعتیں آگے ان کی جماعتیں، اور فرمایا کہ ہر دور کے علماء جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ نے اس جماعت کو، علماء کی جماعت کو کس قدر عزت عطا فرمائی ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، جس اولو العلم میں اللہ نے نبیوں کا ذکر فرمایا ہے، اسی اولو العلم میں اللہ نے علماء کا ذکر فرمایا ہے، اسی اولو العلم میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولو العلم میں انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد علماء کے لیے الگ سے کوئی اصطلاح بیان فرمائی ہے، نہ، ایک ہی اصطلاح ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کی توحید کی تعلیم وہی قابل قبول ہوگی جو اللہ کے نبی دیں گے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے تب توحید کی دعوت جو ہے وہی اسی بندے سے قبول کی جائے گی جس نے توحید خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے سیکھی ہوگی۔ پھر چلتے پھر جناب ہمارے دور کے جو علماء ہیں ان سے توحید کی تعلیم حاصل کی جائے گی، نہ کہ کسی یوٹیوبر سے یا کسی ٹک ٹاکر سے توحید کی تعلیم پائی جائے گی، اس سے توحید بالکل نہیں سیکھی جائے گی۔ جیسے موجودہ دور کے اندر یہ جس بندے کے پیچھے 4 بندے چل پڑیں وہ یہ سمجھتا ہے میں عقل کل ہو گیا ہوں، اب بس مجھے یہ ہر چیز کا حق حاصل ہو گیا ہے، جیسے مرضی جس پہ مرضی میں کام کر دوں، خدا پہ اعتراض کروں، رسول اللہ پہ اعتراض کروں، دین پہ اعتراض کروں، شریعت پہ اعتراض کروں، صحابہ کا مذاق اڑا دوں، اب مجھے کھلی چھٹی ہو گئی ہے۔ نہ، اس بات کی قطعی اجازت نہیں ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شریف بڑا ہی زبردست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے پیچھے جوتے چلنے کی آواز آئے نا، جوتے چلنے کی آواز آئے، وہاں دونوں ذلیل ہوتے ہیں، اگلا بھی اور پچھلا بھی، اگلا بھی اور پچھلا بھی۔ اگلے کا، حضرت عمر فرماتے ہیں، اگلے کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں کوئی شے ہوں، وہ کیا سمجھتا ہے میں کوئی شے ہوں۔ آج کل بھی ایک بندہ بیٹھ کے ایک حجرے میں بیٹھ کے کہتا ہے 30 لاکھ بندے میرے شاگرد ہیں۔ کتنے شاگرد ہیں میرے؟ 30 لاکھ لوگ میرے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت عمر کا فرمان ہے، جوتے پٹک کھٹکنے کی آواز ہے، اس نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے، اور فرمایا کہ جو پیچھے جوتے کھٹکا رہے ہوتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں، ان کے کھاتے میں ذلت آتی ہے۔ اب بتائیں ان کے پیچھے کیسے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں ٹک ٹاکروں کے پیچھے، اور ان کو عزت ملتی ہے وہاں سے؟ بالکل عزت نہیں ملتی، ذلیل و خوار ہو کے واپس آتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 4 بندے پیچھے چلیں تو بندہ خدا رسول کا باغی ہو جائے۔ اسی شے نے بغاوت پہ ابھارا تھا نمرود کو، اسی شے نے بغاوت پہ ابھارا تھا فرعون کو، اسی شے نے بغاوت پہ ابھارا تھا حامان کو اور قارون کو۔ یہ سارے لوگ جو ہیں، ابو جہل اور ابو لہب بھی اسی بات کی وجہ سے خدا رسول کے دشمن بنے تھے، خدا رسول کی توحید کے غدار بنے تھے۔ اگر ان کے پیچھے لوگوں کے چلنے کی آواز نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس طرح کی بات نہ کرتے، ان کے دماغ ٹھکانے پہ رہتے، رب رسول کے فرما بردار رہتے، رب رسول کے تابع دار رہتے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں یہ ارشاد فرمایا اولو العلم کہ اہل علم گواہی دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی، وہ توحید کی گواہی جو ہے وہ ایک عام گواہی نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ، جو بندہ ایک بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے، داخل الجنہ، حضور فرماتے ہیں وہ بندہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ کہاں داخل ہو جاتا ہے؟ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، یہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ میں نے ایک تفسیر لکھی ہے قرآن پاک کی، اس میں ناموس صحابہ کے متعلق آیات جمع کی ہیں، اس میں میں نے ائمہ کے حوالے سے یہ بات ثابت کی ہے جو عموماً یہ بیان کیا جاتا ہے جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ حضور نے تب فرمایا تھا جب ابھی احکامات اسلامی آئے ہی نہیں تھے، اسلامی احکامات ابھی نہیں آئے تھے، تب حضور نے فرمایا تھا، جو کیونکہ ابھی اسلام یعنی کہ اعلان ہوا تھا اسلام کا، احکامات شریعہ کا نزول ابھی ہوا نہیں تھا، تو اس وقت صرف اتنا کہہ لینا ہی کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ بس اللہ وحدہ لا شریک ہے، جو یہ کہہ لیتا بس وہی بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کہ ماننے والا بن جاتا، یہی بات اس کے جنت جانے کے لیے کافی تھی۔ فرماتے ہیں علماء فرماتے ہیں لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ چکے ہیں، اب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ کے جو حقیقی معنی ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا بھی ہر بندہ مومن پر لازم اور ضروری اور فرض عین ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا ہے بھائی؟ تو اسی طرح کر کے جیسے میں نے ابھی تک آپ کے سامنے صرف ایک ہی بات رکھی ہے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اپنے محبوب کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، رب تعالیٰ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرے، یہ توحید کا تقاضا ہے بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو قائم کر لیں تو ہم اللہ کی حکومت میں شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ کیا کرنے والے بن جائیں گے؟ شرک کرنے والے بن جائیں گے۔ تو حکومت کس کی ہوگی؟ اللہ کی۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے جو حکومت کی ہے حقیقت کے اندر وہ اللہ کی حکومت تھی۔ کیوں؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام اللہ کے حکامات کو نافذ فرمانے والے تھے، قرآن کو نافذ فرمانے والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حکومت بھی یہی تھی، اور آپ کا پہلا خطبہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا، لوگوں کان کھول کے سن لو، ابو بکر جب تک رب رسول کے حکم کا پابند ہے تم میری بات ماننا، جب میں اللہ رسول کا حکم چھوڑ دوں تو تم مجھے چھوڑ دینا، تم مجھے چھوڑ دینا۔ یہ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق کا فرمان ہے یا نہیں؟ اور اسی طرح ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے ہیں، ایک صحابی ہیں حضور کے، وہ آتے ہیں، انہوں نے آگے پوچھا حضرت عمر سے کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں، خیر تو ہے، دکھی ہیں آپ؟ حضرت عمر نے فرمایا یار رو اس بات پہ رہا ہوں کہ چونکہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگوں پر میرا روب طاری رہتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میں قرآن اور حدیث کے خلاف، قرآن اور سنت کے خلاف کوئی فیصلہ کر دوں اور کوئی میرے روب کی وجہ سے کوئی بولے ہی نہ، اس بات پہ رو رہا ہوں کہ مجھے ٹوکنے والا ہی کوئی نہ ہو، میں تو اس بات پہ رو رہا ہوں۔ انہوں نے پتہ کیا کہا ویسے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کوئی فیصلہ کر کے تو دیکھیں، آپ کو فیصلہ کر کے تو دیکھیں، رب رسول کے حکم، رب کے حکم اور رسول علیہ السلام کے سنت کے خلاف۔ حضرت عمر ایک دم سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، فرمایا کہ یہ بتاؤ اگر کوئی ہو جائے فیصلہ تو پھر تم کیا کرو گے؟ وہ آگے سے کہنے لگے حضرت آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ یہ کن کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو کہہ رہے ہیں، ایک صحابی کہہ رہے ہیں جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو سیدھا کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا بتاؤ تو صحیح کیسے سیدھا کرو گے؟ طریقہ بھی تو بتا دو، کیسے سیدھا کرو گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خلیفہ وقت ہیں جن کا روب جو ہے ہر ایک پر چلتا ہے، لیکن جب بات حضور کی دین کی، حضور کی شریعت کی، حضور کی سنت کی آ جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی توحید کی حکومت کی آ جائے، پھر وہ حضور کے صحابی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت عمر کو؟ تلوار نیام میں تھی، باہر نکال کے کہتے ہیں، تلوار کو سیدھا کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور آپ کو فیصلہ کریں صحیح، میں تلوار سے سیدھا کر دوں گا آپ کو۔ یہ نہیں کہ حضرت عمر غصہ کر گئے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا، آپ نے کہا مولا تیرا شکر اور احسان ہے، تو نے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں ایسے بندے کھڑے کیے ہیں کہ عمر کا پاؤں تیرے قرآن کے خلاف جانے لگے، عمر کا پاؤں تیرے حبیب کی سنت کے خلاف جانے لگے تو وہ تلوار سے بھی عمر کو سیدھا کر دیں گے۔ آج عمر کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں کہ اللہ نے ایسے بندے حضور کی امت میں پیدا کیے ہیں جو عمر جیسے بندے کو بھی سیدھا کر سکتے ہیں۔ بتائیں آج ہے کوئی کہیں بات ہے کوئی ایسی؟ جو مرضی آئے فیصلہ کرتے جائیں، جو مرضی آئے تھوپتے جائیں، جیسے مرضی آئے عوام کو جناب کھینچتے جائیں، دھروتے جائیں، ان کو کوئی بندہ نہ پوچھنے والا، نہ کوئی بتانے والا، نہ کوئی سمجھانے والا ہے۔ بات تو یہ ہے، پھر یہ ہے وہ حکومت کہ مایہ توحید کے خلاف حکومت ہو، یعنی رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف حکومت ہو، رب کے قرآن کے خلاف کوئی بات ہو جائے، رسول علیہ السلام کی سنت کے خلاف بات ہو جائے، حضرت ابوبکر برسر منبر کہہ رہا ہوں میری بات نہ ماننا، تم چھوڑ دینا مجھے، میری خلافت اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ وہی خطبہ، وہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خطبہ میں ہے، آپ کی یعنی گفتگو میں ہے، کہا کہ آپ کو تلوار سے سیدھا کریں گے، یعنی آپ کوئی فیصلہ قرآن حدیث کے خلاف کریں ہم تلوار باہر نکال لیں گے، آپ کے خلاف جہاد کریں گے۔ اس بات پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ بتائیں میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان رب کے نظام کی، رب کے قرآن کی حکومت کے معاملے میں کیسے سنجیدہ تھے؟
ہیں کیسی اہمیت دیتے تھے رب تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حکومت کو. کیا آج ہمارے اندر بھی وہ درد ہے، وہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ آؤ پیارے بھائیو، توحید کا ایک اور تقاضا آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تھک تو نہیں گئے؟ کہیں آپ کا خیال ہو کہ میں کسی موقع پہ جا کے سر شروع کروں گا تو یہ بے فکر ہو جائیں. اس معاملے میں باتیں اسی طرح ہوں گی ٹوٹی پھوٹی ہوئی ہیں. سبق سنا رہا ہوں میں آپ کو. ایک توحید کا تقاضا پتہ کیا ہے؟ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کا دل لگے رب کے ساتھ. نہیں سمجھ آئی؟ رب کے ساتھ دل لگے. کیسے ہیں؟ انس باللہ یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے. بندہ جو ہے، بندے کو جس کے ساتھ پیار ہو اس سے انس پاتا نہیں پاتا، اس سے الفت پاتا نہیں پاتا، اس کے ساتھ باتیں کرنے کو دل کرتا نہیں کرتا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنے کو دل کرتا نہیں کرتا. آج میں اور آپ ہم غور کریں کہ ہم اکیلے تنہائی میں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارا محبوب بھی صرف ہمارا نہیں، محبوب کل ہے، محبوب کل ہے، اور پھر ہمارے محبوب علیہ السلام کا بھی محبوب ہے. کبھی اس کے ساتھ بھی بیٹھ کے تنہائی میں باتیں کی ہیں ہم نے؟ سچی بتائیں، کیا ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں وحشت ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، وقت گن رہے ہوتے نہیں گن رہے ہوتے؟ بندے کانی آنکھ لگا کے ٹائم دیکھ رہتے ہیں، 8واں منٹ شروع ہو گیا، ابھی 30 رکعت ہے. مولوی صاحب 3 تسبیحوں کا حکم ہے، آپ تو 8-9 پڑھ جاتے ہیں. بندہ کہے خدا کے بندے تجھے کون سی موت آنے لگی تھی؟ مر بھی جاتا اچھی موت مرتا، اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ 8 بار پڑھا گیا ہے، 9 بار پڑھا گیا ہے، 11 بار پڑھا گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اور رب کا نام لیا نا، اس بات سے پریشانی ہو جاتی. بتائیں پوری دنیا میں اتنے ٹائم ٹیبل کی پابندی ہوتی ہے کتنی مسجد میں ہوتی ہے؟ بتاؤ نا. آج ہماری قوم کا دل پریشان ہوتا ہے تو صرف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہوتا ہے. یہ ہوا کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوا ہے دل سے سونے رب کی محبت رخصت ہو گئی ہے، رب کی محبت رخصت ہو گئی ہے. آج ہر بندہ جس کی نئی شادی ہوگی، بیوی کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے گا، بچوں کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے گا، دوستوں کے پاس بیٹھنے کو دل چاہے گا، اور نہیں گھنٹوں نہیں پوری رات فیس بک پہ ٹک ٹاک پہ ریل دیکھتے ہوئے گزار دیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نماز میں ایک تسبیح بڑھنے پر امام کا گریبان پکڑنے کو تیار ہے. بتائیں نا یار. باہر جو کبھی کسی نے کہا ہے جناب تو نے اتنی دیر یوٹیوب دیکھنی ہے؟ کہیں پہ کوئی ٹائم ٹیبل لگا ہوا ہے؟ اتنی دیر تم نے ٹک ٹاک دیکھنی ہے، اتنی دیر تم نے ریل سننی ہے، کہیں پہ لگا ہوا ہے؟ صرف رب کی بات پر ہی ٹائم کیوں؟ بولو نا بھائی، صرف رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے پر ہی ٹائم کی حد بندی کیوں ہے؟ سچی بات ہے 29 منٹ ہوں گے، نمازوں میں کھلبلی مچ جائے گی. ہاں مولوی صاحب سوتے رہنے نہیں اٹھتے نہیں ہیں، باقی لسی پیتی ہوں انہوں نے جی، یہ پڑے رہتے ہیں جی. بھائیو بتاؤ، یہ وہ قوم ہے 3 گھنٹے کی فلم دیکھنے کے بعد کہتے ہیں یار بشیر پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، سنو، جو سنارے کے پاس بیٹھتا رہے سنارا ہو جاتا ہے، سنارا ہو جاتا ہے. قاری صاحب کے پاس بندہ بیٹھتا رہے 2-3 سال، کیا ہو جاتا ہے؟ قاری صاحب بولو ذرا بولو، بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں. قاری صاحب ہو جاتا ہے. جو بندہ روزانہ 5-10 گھنٹے میراثیوں کے پاس بیٹھے، یہ بڑی پھکے ہونے والی گل ہے ویسے، کیونکہ اندروں اندر تو میں ہر بندہ جانتا یار میں تو آپ انہیں گھنٹے دیکھتا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ بھائی؟ پیارے بھائیو، آپ اپنے دل کو رب کی بارگاہ کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں. اللہ نے پتہ کیا فرمایا قرآن کریم میں؟ فرمایا کہ نسوا اللہ فناسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا ہے.
میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا یحبون الدنیا یحبون الخلق وینسون الخالق۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے قریب میری امت کا حال یہ ہوگا، یہ مخلوق کے ساتھ محبت کریں گے، خالق کو بھول جائیں گے، خالق کی محبت کا پتہ ہی نہیں ہوگا ان کو۔ اب بتائیں حال وہ ہو چکا نہیں ہو چکا؟ میں سمیت ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے کہ میرے روزانہ کتنا وقت ہے ایسا جو میں اکیلے میں تنہائی میں اپنے رب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا ہوں، میرا دل رب تعالیٰ کے ساتھ لگتا ہے؟ بتائیں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو نصیحت کی تھی، میں کہ بیٹا جب تم مسجد جانے لگے تب بھی تجھے کوئی نہ دیکھے، جب وہاں سے جانے لگے تب بھی تجھے کوئی نہ دیکھے۔ کیا مطلب ہے؟ میں سب سے پہلے آنا اور سب سے آخر میں جانا۔ آئے بتائیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ایسے کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا دل ہر ایک کے ساتھ لگا ہے، ایک رب کے ساتھ نہیں لگا۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے تنہائی میں ایسے کر کے، آنکھیں بند ہیں۔ ایک بندہ آیا، اس نے ہاتھ ہلا کے کہا اکیلے بیٹھے ہیں؟ انہوں نے کہا یار اب ہو گیا ہوں۔ نہیں سمجھے؟ میں یار اب ہوا ہوں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ تو میں کہ پہلے میری تار اپنے رب کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، میں اپنے دل کے دکھ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر رہا تھا، عرضیاں سنا رہا تھا اپنے رب کو، اب تو آ گیا ہے، اب مجھے وحشت ہونے لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محدث ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں التبصرہ میں بھی نقل کیا ہے، اس کے علاوہ بھی 2-3 کتابوں میں اور بھی نقل کیا ہے آپ نے۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ سفر میں تھے، حج کے سفر میں، راستے میں جاتے جاتے ایک نوجوان ملا، ایک نوجوان۔ انہوں نے نوجوان کو دیکھا، وہ اکیلے ہی ہے۔ انہوں نے کہا یار آپ کو اکیلے میں وحشت نہیں ہوتی؟ اکیلے میں آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ اکیلے رہتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے پتہ کیا کہا کہ جس بندے کو رب کا قرب مل جائے وہ بھی اکیلا ہوتا ہے، اور جس کی باتیں رب سنتا ہو، جس کی باتیں رب سنتا ہو، جو رب کو اپنی باتیں سناتا ہو، دل کے دکھڑے سناتا ہو، جس کے دکھڑے سنانے پر رب تبارک و تعالیٰ اس کے دل پر مرہم رکھتا ہو، وہ بھی اکیلا ہوتا ہے۔ اس نے پھر پوچھا، اس نے کہا جی کوئی، وہ بندہ جب جانے لگا نا، اس نے کہا جی کوئی حاجت ہو تو بتائیں، کوئی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ کہا کہ ضرورت ایک ہی ہے، جب بھی کبھی تیرا میرا ٹاکرا ہو جائے مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ میں کسی سے بات کرتا ہوں میرے دل کو وحشت ہوتی ہے، کیونکہ کسی سے بات کرتا ہوں اتنی دیر کے لیے میرا دل جو ہے وہ میرے رب کی بارگاہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ سے توجہ ہٹا کے کسی اور کی طرف توجہ کر لوں۔ سنیے ذرا غور سے، اس نے آگے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا اچھا یہ فرمائیں قیامت والے دن اگر آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملوں آپ کو؟ اس نے آگے پتہ کیا کہا؟ اس نے آگے سے جواب دیا، اس نے کہا قیامت والے دن اگر مجھے ملنا ہو نا، یہ محدث ابن جوزی نقل کر رہے ہیں، قیامت والے دن اگر مجھے ملنا ہو نا، پھر اس جماعت میں آ کے میرا معلوم کرنا جو جنت میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ نہیں کریں گے، باقیوں کو ہفتے میں ایک بار رب کا دیدار ہوگا، میں اس جماعت میں ہوں گا جو جماعت ہم وقت رب کا دیدار کرنے والی ہوگی، ہر وقت اللہ کے دیدار میں مگن ہوگی، میرا اس جماعت میں ہوں گا۔ وہ بڑے حیران ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے آپ کی اس بات پر، آپ اتنی یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہیں کہ قیامت والے دن آپ اسی جماعت میں ہوں گے جو جماعت ہم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے والی ہوگی؟ کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا جی ذرا وہ وجہ تو بیان فرما دیں۔ کہا کہ وجہ یہ ہے، اس کے پیچھے سبب یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھ کو زندگی ساری کے لیے حرام سے بند کر لیا ہے، اپنی آنکھ کو حرام سے بند کر۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھ جو ہے حرام کی طرف اٹھائی نہیں زندگی ساری۔ تو کہا کہ پھر اس کا انعام یہی ہونا چاہیے نا، ہے کہ میں نے اپنی آنکھ بند ہی اس لیے کی تھی کہ یہ آنکھ رب تعالیٰ کا دیدار کرنے والی ہے، بس۔ وہ بزرگوں نے ایک بات نقل کی ہے، کہتے ہیں کہ ایک جو ہے نا خاتون،
وہ آپ کو پتہ ہوگا گاؤں دیہاتوں میں پہلے کہ یہاں بھی جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، پہلے خواتین جو برقع پہنتی تھی نا، ایک چادر ہوتی تھی ان کے پاس، ایک آنکھ نکال لیتی تھی دوسری آنکھ بند ہوتی تھی، اس طرح کر کے دیکھا کسی نے؟ گاؤں دیہاتوں میں ابھی بھی کرتے ہیں، ایک ٹوپی والا برقع ہوتا تھا، ایک یہ والا برقع باندھتی تھی عورتیں، ایک آنکھ نکال لیتی تھی چادر کے ذریعے، دوسری آنکھ بھی ڈھکی ہوتی تھی، اس طرح چلتے وہ جاتی تھی۔ میں نے ویسے بچپن میں دیکھی ہیں ایسی خواتین، اب نہیں رہی۔ خاتون جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی، ایک لفنگا قسم کا لڑکا کھڑا ہوا تھا باہر چوک میں، دیکھ کے کہنے لگا مجھے آپ کی آنکھ بڑی پسند آئی ہے، آپ کی آنکھ بڑی پسند آئی ہے، مجھے محبت ہو گئی آپ سے۔ آپ حیران ہوں گے کیسی عظیمت والی خاتون تھی، گھر جاتی ہے وہی آنکھ نکال کے پلیٹ میں رکھتی ہے، اپنی نکرانی کو کہتی ہے جا اس ذلیل کو دے آ اور اسے یہ کہنا اس آنکھ پر تیری زنا والی نگاہ پڑ گئی ہے، اب یہ آنکھ نہ رب کے دیدار کے قابل رہی ہے نہ مصطفیٰ کے دیدار کے قابل رہی ہے۔ اب بھی پیارے بھائیوں بتائیں، یہ دل، یہ آنکھیں، یہ اعضاء ہمیں کس لیے ملے تھے؟ صرف رب کے لیے۔ کس کے لیے ملے تھے؟ صرف رب کے لیے۔ تو بتائیں آج یہ ہمارا جسم جو ہے یہ رب کے لیے کتنا استعمال ہو رہا ہے؟ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ 8 مارچ کو عورتیں باہر نکل کے یہ نعرے لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، کیا خیال ہے؟ وہ نعرے لگا کے وہ تو بدنام ہوئی، ہمارا جو جسم رب کی نافرمانی میں صرف ہو رہا ہے، کیا اندر کھاتے کہیں ہم بھی اس نعرے کے قائل تو نہیں ہو گئے میرا جسم ہے میری مرضی ہے، چاہے رب کی رضا والے کاموں میں صرف کروں یا پھر رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں صرف کروں؟ بتائیں نا، وہی ہے یا نہیں؟ تو آج ہمارا پورا جسم جو ہے جیسے ہی رب تعالیٰ کی طرف جھکنے لگتا ہے اسے وحشت ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وحشت کو دور کریں پیارے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کوئی مقام مل جائے، کوئی عزت مل جائے، آج دیکھیں ذرا غور کریں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں دعا مانگتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے ہمارا دل لگتا ہے؟ دعا مانگتے ہوئے ہمارا دل لگتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں بتائیں؟ کئی تو لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے نماز ختم ہوتی ہے فوراً اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں، دعا مانگتے کوئی نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نماز ختم ہو جائے تو بندہ دعا مانگے بنا اٹھ کے جانے لگے، رب فرشتوں کو فرماتا ہے ملائکہ اس بندے کو تو دیکھو یہ ہے کون جس کو میرے سے بھی مانگنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بتائیں، جس کو مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہی، کون ہے یہ بندہ؟ آج کتنے لوگ ہیں جو دعا مانگتے ہیں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں دعا میں؟ وہی جو بات میں نے کیا، انس باللہ والی کیفیت حاصل نہیں ہوئی ہمیں، انس باللہ والی کیفیت حاصل نہیں ہوئی۔ باقی ہر ایک کے ساتھ ہمارا دل لگا ہے، ایک دل نہیں لگا تو رب تعالیٰ کے ساتھ دل نہیں لگا۔ میں آپ کو اس پر اور دلیل دیتا ہوں، ہمارے بیانات آتے ہیں، درس قرآن آتا ہے، لوگ کہتے ہیں حضرت بالکل آدھے منٹ کا کلپ بنایا کریں بس۔ میں نے کہا کیوں جی؟ کہتے ہیں وہ لوگ سنتے نہیں۔ میں نے کہا فلم 3 گھنٹے کی دیکھ لیتے ہیں، رب کی بات ہے تو آدھے منٹ کا۔ اچھا پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ اتنی موٹی کتاب لکھ دیتے ہیں، موٹی کتابیں نہیں لکھ رہے ہیں، چھوٹے سے رسالہ لکھ کریں، لوگوں کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا سچی بات یہ کرو کہ ان لوگوں کا دل رب کی باتوں میں لگتا ہی نہیں، ان کا دل رب کی باتوں میں نہیں لگتا۔ وہ ابو داؤد میں حدیث پاک ہے، میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما ہے، مغرب پڑھا کے حضور گھر جاتے ہیں، عشاء کا وقت ہوتا ہے، حضرت بلال آ کے اذان پڑھتے ہیں، اذان پڑھ کے بیٹھے ہیں، مسجد میں صحابہ کرام بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور خواتین بھی مسجد میں آئی ہوئی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ حضور گھر میں تشریف فرمائیں، وقت گزرتا گیا، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات اس سے آگے وقت چل پڑا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تشریف لاتے ہیں، پھر حضور نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے اگر یہ بچے اور بوڑھے نہ ہوتے، صرف سارے جوان ہی ہوتے تو میں نماز تمہیں پڑھاتا ہی اسی وقت پہ نماز پڑھاتا۔ بتائیں، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ایک دل جو نہیں لگا رب کے ساتھ،
ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ دل نہیں لگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے کہا کہ عبداللہ آپ کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں فوراً گھر چلے جاتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، کو گپ شپ کیے کرو، میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے مردہ بھائیوں کا گوشت کھانا ہے؟ انہوں نے کہا مردہ بھائیوں کا گوشت کون کھاتا ہے، میں تم تو بیٹھ کے گیپیں کرو گے، فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے، یہی باتیں ہوں گی تمہاری مجلس میں۔ فرمایا کہ آپ پھر اکیلے گھر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو دل کیسے لگ جاتا ہے؟ اکیلے بیٹھتے ہیں آپ کو دل کیسے لگ جاتا ہے؟ میں خدا کے بندو، میں گھر جاتا ہوں اللہ کے رسول سے باتیں کرتا ہوں، گھر جاتا ہوں ابوبکر صدیق سے باتیں کرتا ہوں، حضرت عمر سے باتیں کرتا ہوں، حضرت عثمان سے باتیں کرتا ہوں، اور مولا علی سے باتیں کرتا ہوں، اور میں حضرت ابو ہریرہ سے باتیں کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا سمجھ نہیں آئی، آپ کیسے باتیں کر لیتے ہیں ان سے؟ ان کی تو دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ فرمایا کہ میں جب حدیثیں پڑھتا ہوں نا، جب حدیث پڑھنے لگتا ہوں انا ابی ہریرہ، تو پہلے ابو ہریرہ سے بات کرتا ہوں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول فرما رہے ہیں تو رسول اللہ سے بات کرتا ہوں میں، پھر کہا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے تو میں رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں میں جب چاہتا ہوں نا رب مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں رب سے بات کروں پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ بتائیں کوئی انسیت نہیں آئی یار، ایک دل نہیں لگا رب کے ساتھ۔ جس نے دل دیا تھا اسی کو نہیں دیا ہم نے، باقی ہر ایک کو دیا ہے۔ دل کی کھیتی ویران ہو گئی ہے بھائیو، دل کی کھیتی ویران ہو گئی ہے۔ سچی بات ہے، یہی بات عقیدہ توحید کے خلاف ہے کہ جو شے دیکھے نا، یہاں قربانی کا گوشت ہو نا، تو بندہ کسی کو دے، ایک پاؤ ہو، وہاں پہ دو چار گھر رہتے ہوں، دو چار فیملیاں ہوں، وہ جا کے ان کو دے دے کہ یہ سارا تقسیم کر لیں۔ اچھا سمجھیں گے؟ اچھا سمجھیں گے؟ بولو نا ذرا، نہیں اچھا سمجھیں گے نا؟ بتائیں دل ہے ہی کتنا؟ اس کا تو مالک صرف خدا ہے، اس میں صرف رب کی محبت آئے گی، اور ہر وہ محبت پھر آتی جائے گی جو رب کی محبت کے تابع ہوگی۔ حقیقی محبت اللہ کی، اس کے بعد باقی جتنی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ جیسے اللہ کی محبت ہے پھر رسول اللہ کی محبت ہے، پھر اس طرح کر کے صحابہ کرام کی محبت ہے، اہل بیت کرام کی محبت ہے، پھر محبتیں چلتی چلتی پھر اپنے ابا کی محبت ہے، اماں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے۔ یہ محبتیں ساری ہیں اللہ کی محبت کے تابع۔ بتائیں نا، اگر یہ اللہ کی محبت کے تابع نہ ہوتی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کو فرماتے عبد الرحمن کو کہ اگر جنگ میں میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی میں کاٹ دیتا۔ بتائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت کو اللہ کی محبت کے تابع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اللہ کی محبت کے تابع۔ ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اطلاع آتی ہے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ابا کو تھپڑ مارا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے میں کہ ابو بکر یہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا حضور انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، آپ کے خلاف بات کی تھی، مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے امتحان کے لیے فرمایا، میں کہ ابو بکر تھپڑ مار دیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تھپڑ کا فرما رہے ہیں، میرے پاس تلوار ہوتی میں گردن اتار دیتا۔ تو بتائیں ابا کی محبت رب کی محبت کے تابع ہے یا نہیں؟ کہ ابا کے ساتھ محبت کب تک ہوگی؟ جب تک ابا رب کی محبت کا قائل ہے۔ بیٹے کے ساتھ محبت تب تک ہوگی جب تک بیٹا رب کا اطاعت گزار ہے۔ بیٹا رب کا نافرمان ہو گیا ہے تو پھر ہر روز رات کو سوتے ہوئے جو آخری واجب رب کا ادا کرتے ہیں، اس میں پتہ کیا وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، مولا جو تیرا نافرمان ہے میں اس کے ساتھ تیرے سے وعدہ کرتا ہوں تعلق توڑ رہا ہوں، تعلق توڑ رہا ہوں اس کے ساتھ۔ یہ ہر روز فطر میں یہ وعدہ کرتے ہیں رب کے ساتھ، من یفجرک، جو تیرا نافرمان ہے میں اس کے ساتھ محبت نہیں کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں قیامت والے دن جس طرح باقی چیزوں کا حساب ہوگا نا، وہاں محبت کا بھی حساب ہوگا، محبت کا بھی حساب ہونا قیامت والے دن۔ محبت کا حساب کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندے کو لایا جائے گا رب کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ بتا نیکیاں کی تھی؟ وہ کہے گا مولا میں نے ساری نیکیاں کی ہیں، جو تیرے احکامات پہنچے تھے سب پہ عمل کیا ہے، اور کسی گناہ والے کام میں مبتلا نہیں ہوا ہوں، میں ہر نیکی والا کام کیا ہے، ہر گناہ سے بچا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا یہ بتا میری خاطر تو نے کسی سے محبت کی تھی؟ وہ کہے گا مولا کی تھی، تیری خاطر محبت کی تھی۔ اگلا سوال ہوگا اللہ کی طرف سے،
یہ بتا میری خاطر کسی سے دشمنی بھی کی تھی؟ میری خاطر کسی سے دشمنی کی تھی؟ وہ کہے گا مولانا نا میں سب سے صلح رکھنے والا تھا، مطلب میں آسان اصطلاح بولوں، میں صلح کول تھا۔ کیا تھا؟ صلح کلی تھا، میں کل سے صلح رکھتا تھا، لہذا میں نے کسی کے ساتھ دل میں نفرت نہیں رکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ اس بندے کو گھسیٹ کے جہنم ڈال دیا جائے گا۔ فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں تھا یہاں محبت کا بھی حساب ہونا ہے اور نفرت کا بھی حساب ہونا ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا؟ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔